الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عبادتوں کی طرف دل میں جاگ اٹھتی ہے، عبادتوں کی طرف دل میں جاگ اٹھتی ہے، نصیب والوں کو شعبان کی گھڑی ملی ہے۔ برادران ملت، اسلامی سال کے 12 مہینوں میں کچھ ایام ایسے ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے خاص فضیلت عطا کی ہے۔ جب رجب کا چاند نظر آتا ہے تو گویا رمضان کی خوشبو آنے لگتی ہے، لیکن رجب اور رمضان کے درمیان ایک ایسا مہینہ ہے جسے اکثر لوگ غفلت کا مہینہ کہہ کر نظر انداز کر دیتے ہیں۔ جی ہاں، میں بات کر رہا ہوں شعبان المعظم کی، وہ مہینہ جو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا پسندیدہ مہینہ ہے، جس کے بارے میں رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان اللہ تعالی کا۔ حضرات محترم حضور فرماتے ہیں کہ رجب کا مہینہ بیج بونے کا ہے، شعبان کا مہینہ اس فصل کو پانی دینے کا ہے، اور رمضان کا مہینہ فصل کاٹنے یعنی اجر پانے کا ہے۔ میرے دوستو، شعبان دراصل ایک ٹریننگ کیمپ ہے۔ جس طرح کسی بھی بڑے امتحان سے پہلے ہم ریہرسل کرتے ہیں، شعبان ہمیں رمضان کے روزوں، تلاوت اور قیام کے لیے ذہنی اور جسمانی طور پر تیار کرتا ہے۔ حضرات محترم، شعبان کی سب سے بڑی فضیلت اس کا یوم رپورٹ ہونا ہے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ، میں نے آپ کو شعبان سے زیادہ اسی مہینے میں روزے رکھتے نہیں دیکھا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 اہم باتیں ارشاد فرمائیں۔ نمبر 1، یہ وہ مہینہ ہے جس سے لوگ غافل ہو جاتے ہیں کیونکہ یہ رجب اور رمضان کے بیچ میں ہے۔ نمبر 2، اس مہینے میں بندوں کے اعمال رب العالمین کی طرف اٹھائے جاتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ میں چاہتا ہوں کہ جب میرا عمل اللہ کے حضور پیش ہو تو میں روزے کی حالت میں ہوں۔ میرے دوستو، اب ذرا سوچئے، اگر ہماری سالانہ کارکردگی اللہ کے سامنے پیش ہو رہی ہو تو کیا ہم نہیں چاہیں گے کہ اس وقت ہم ذکر الہی یا روزے میں مشغول ہوں؟ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم سارے شعبان کے روزے رکھتے، سوائے تھوڑے دنوں کے سارے شعبان کے روزے رکھتے۔ حضرات محترم، اس مبارک مہینہ ہی میں تحویل قبلہ کا حکم نازل ہوا تھا، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش پر اللہ تعالیٰ نے بیت المقدس کی بجائے خانہ کعبہ کو قبلہ مقرر فرمایا۔ یہ واقعہ مسلمانوں کی پہچان، ان کی عبادت کا عظیم نشان بنا۔ میرے مسلمان بھائیو، یہ مہینہ سارا کا سارا بڑا مبارک اور بڑی عظمت والا ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں، توبہ استغفار کریں، نماز کی پابندی کریں، کثرت سے درود پاک پڑھیں، روزے رکھیں، کم از کم پیر اور جمعرات کا روزہ رکھنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے شعبان المعظم کی قدر اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔